طلاق دینے کا شرعی طریقہ بیان فرما دیجیے کہ جو شادی نکاح ہوتا ہے اس موقع پر جو علامہ صاحب ہیں جو نکاح ہاں وہ طلاق کا طریقہ بیان کر سکتے ہیں دونوں کی موجودگی ہے؟ دیکھیں یہ جو نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے نا، پاکستانی مسلمان قوم سب سے زیادہ اس سے انویئر ہے، بالکل بلکہ شادی کورس کروانا چاہیے شادی سے پہلے، پتہ ہو کہ نکاح. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، نفیس الحسینی، مولانا نفیس الحسینی صاحب تھے دیوبندی عالم، بہت بڑے عالم، بہت محب اہل بیت. یہ داتا دربار کے ساتھ ان کی رہائش تھی. میں 2 دفعہ ان سے ملا ہوں، بہت طالب علمی دور میں. میں اس وقت ایم کام کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنا فرمایا کرتے تھے، مولانا نفیس الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ، اور وہ ولی تھے، ولی ٹائپ آدمی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی، بنگلہ دیش اور انڈیا کے آدھے سے زیادہ وہ شادی شدہ جوڑے ہیں جو بغیر نکاح کے چل پھر رہے ہیں، اور ان کا معاشرتی نکاح موجود ہے، شرع نکاح بھی موجود نہیں. تو کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق کیسے ہو جاتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی. اور طلاقیں دے کے لوگ کیا کرتے ہیں، طلاقیں دے کے باہر لوگوں کو چپ کروانے کے لیے پوری پوری زندگی اکٹھی گزار دیتے ہیں. آج مجھے فون آیا، آج اسپین سے کسی نے سوشل میڈیا سے نمبر لیا، وہ مجھے کہتا ہے جی وہ میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو میں نے جی اس کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لو آزاد ہیں. اچھا، میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کہتے ہوئے آپ کی نیت کیا تھی، چونکہ یہ صریح لفظ تو نہیں ہے، تو صریح لفظ نہیں ہو تو پھر مراد پوچھی جائے گی. تو وہ کہتا ہے جی اپنا، اس نے نا کوئی 8 10 15 20 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کے مجھے بتایا. میں نے کہا دیکھیں یہی آپ کے ہاں یہی پرابلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی آپ کے انہی لمحات کی جواب طلبی ہے کہ اس وقت اگر آپ کی نیت واقعی تھی طلاق دینے کی، اور اب اگر آپ مکر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے واقع ہو چکی ہوگی، ادھر سے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے علماء سے یہ بات لے لیں گے کہ نہیں جی اس صورت میں نہیں ہوئی، اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے جی ساڑھے کو فتویٰ ہے. یعنی ایک جملہ مس کوڈ کر کے اور حقیقت واقعہ کے خلاف بیان کر کے اس سے فتویٰ لے لیتے ہیں، اور پھر اس فتوے کی بنیاد پہ ساری عمر گزارتے ہیں، جو کہ حرام ہے، ٹوٹل حرام. سمجھ آئیے؟ دیکھیں پہلا سوال کا جواب. دوسرے سوال کا جواب یہ کہ نکاح طلاق کا کورس کروانا چاہیے بچوں کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو سارے جو اپنا محتاط الفاظ ہیں اور زندگی محتاط گزاریں، ان کو حدود و قیود کا لحاظ رہے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ طلاق کا شرعی طریقہ. طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے، ایک طلاق دیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، بس ختم، عدت گزر جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد اور آپ بھی آزاد. 10 سال بعد بھی رجوع کرنا چاہیں تو کر لیں، ایک نکاح کر کے عدت کے بعد. یہ ہے طلاق کا شرعی طریقہ. سمجھ آئیے؟ اور یہ جو ہمارے ہاں طلاق کا، دیکھیے نکاح کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، ٹھیک ہے. پہلے رضامندی، پھر ایجاب و قبول، پھر اس کے بعد مجلس نکاح، ٹھیک ہے، پھر اس مجلس میں گواہان، پھر ایجاب و قبول. اسی طرح طلاق کا بھی ایک پروسیجر ہے. ہم نے یہ جو چلتے پھرتے ہواؤں میں اور اشاروں میں طلاق کے وقوع کو ڈال دیا نا، یہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے. علماء کرام ناراض نہ ہو جائیں، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر کا پورا لحاظ رکھا جانا چاہیے. حضور اسلام کے دور میں ایک شخص نے 3 طلاقیں دیں. حضور نے فرمایا اللہ کے رسول تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم قرآن اور سنت کا مذاق بناتے ہو. طلاق یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف ہے اور یہ ذہن بنا چکا ہے کہ اس نے سیپریٹ ہونا ہے، تو وہ اس طہر میں، جس طہر میں بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، اس کو ایک طلاق دے گا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے گا. پھر اس کو 3 مہینے چھوڑ دے گا. اس دوران وہ دوبارہ ری تھنک کرنے کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اس کا ذہن نہیں بنتا، ٹھیک ہے، دوسرے مہینے وہ دوسری طلاق دے دے گا. پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دے گا تاکہ وہ سوچے، سارے معاملات سمجھے. پھر اگر اس کا ذہن نہیں بنتا تو وہ پھر اس کو تیسری طلاق دے دے گا. اس پر 2 3 لوگوں کو گواہ بنا لے گا کہ جی جس طرح تم گواہ تھے کہ ہم ایک میاں بیوی ہیں، اسی طرح اب تم گواہ ہو کہ ہم نامحرم ہو گئے. سمجھائیے؟ پورا پروسیجر ہے. اب اس میں ہم لفظوں میں پھنس گئے ہیں کہ کسی نے 3 دفعہ کہا تو 3 دفعہ ہو گئی، اور یہ کہا تو وہ ہو گیا. اب یہ فقہی بحثیں ہیں ساری کی ساری. میں کسی اپنا خاص طور پہ، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مطلب مذہب حنفیت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں.
میں ایک سینس سمجھا رہا ہوں کہ طلاق جس طرح نکاح ایک پورا پروسیجر چاہتا ہے، طلاق بھی ایک پورا پروسیجر چاہتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہونا طلاق کا ناپسندیدہ ترین عمل ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور تم دین کا مذاق بنا رہے، تو لہٰذا طلاق کو بھی اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی احناف کی دلیل عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس لیے ہے جی تاکہ لوگ ڈریں۔ کون ڈرتے ہیں؟ لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں، کہاں ڈر ہے لوگوں کا؟ تو لہٰذا اب اس ڈر سے نکل کے ان کو پروسیجر کی طرف لائیں، ٹھیک ہے نا، مطلب لفظوں کی گنتی سے ہٹ کے اب اس کو پروسیجر کی طرف لائیں کہ انہیں بتائیں کہ یہ پروسیجر ہے۔ ہاں لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک وقت میں ایک ہی دی جائے، سمجھ آئیے نا، وہ ایک وقت میں 10 دینا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہوا۔ ہر شے کا ایک اپنا طریقہ کار جو اسلام نے سمجھایا ہے، اسی کے اندر اس کا حسن قائم رہتا ہے۔ تو شرعی اور سنت نکاح تو یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، بس نہیں بنتی تو دونوں آگے آزاد ہیں، بن جاتی ہے دوبارہ صورتحال تو آپ کے پاس بغیر کسی آگے سیکنڈ نکاح جس کو حلالہ کہتے ہیں وہ کیے بغیر آپ کے پاس رجوع کا حق ہے۔ یہ ہے بہترین طریقہ۔